پہلی رزین ریکوزٹ ہی ہے کہ آپ کے پاس کسٹڈی ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کا پرپز ہے پیرنٹل کنٹرول. اوکے. آپ کے پاس بچے کا اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ گارڈین شپ کے لیے نہیں آ سکتے. قانون کی جو پرزمپشن ہے کہ خرچہ باپ نے دینا ہے، اس کی اسکولنگ باپ نے افورڈ کرنی ہے، نیسیسٹی جتنی ہے یا لگژریز جتنی ہے وہ باپ نے افورڈ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اور قانون نے نیچرل گارڈین باپ کو رکھا ہو. لیکن عدالت جب بھی کسی بھی گارڈین شپ پٹیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ نیچرل گارڈین ہے، عدالت نیوٹرلی ایویلویٹ یہ کرتی ہے کہ کیا یہ بچے کا جو بیسٹ انٹرسٹ ہے وہ ماں کو گارڈین شپ دینا ہے یا باپ کو گارڈین شپ دینا ہے. یہ جو ماؤں کے بیسکلی ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ 7 سال بعد باپ کے پاس بچہ چلا جائے گا، یہ ایک ایبسولوٹ ایک نوشن جو ہے وہ انکریکٹ ہے. اوکے. ہماری شریعت سے بیسکلی یہ کانسیپٹ دین اگین ڈرائیو ہوا ہے. قرآن مجید میں اس کا حکم ہے کہ 7 سال بعد بچہ جو ہے اس کی کسٹڈی کا مقدمہ باپ دائر کر سکتا ہے. یعنی ٹیکنیکل ورڈز میں یہ ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گا، اور 7 سال کے بعد اگر ڈسپیوٹ چل رہا ہے دونوں میں تو 7 ایئرز کا جیسے ہی وہ ہو جائے گا اس کے بعد باپ کے پاس یہ رائٹ آ جائے گا کہ وہ کسٹڈی کا کلیم کر سکتا ہے، کسٹڈی لے سکتا ہے. لیکن لینے کے لیے کیونکہ ہمارے قانون نے عدالت کو اختیار دیا ہے تو وہاں پر اسے جا کر اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کیوں کر بچہ جو ہے وہ ماں سے لے لیا جائے. کیا گویا اس کی ایسی کوئی اس نے ایکٹس پرفارم کیے ہیں جو کہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں تھے، لاپرواہی دکھا دی ہے، یا اس کی اور کوئی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایبسولوٹ جو انٹرسٹ ہے وہ بچے سے ڈیویٹ کر کے کہیں اور چلا گیا، تو یہ بچہ مجھے مل جانا چاہیے. السلام علیکم، دس از زین العابدین یور ہوسٹ. ختیجہ لا پوڈ کاسٹ کے اندر آج ہم بات کریں گے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کے بارے میں. گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہمیں کہاں پہ پیش آتی ہے اور گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کا پرپس کیا ہے. تو اس کے لیے حمزہ ہمایوں صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت کہاں پہ پیش آتی ہے اور یہ ہے کیا. دیکھیں، گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کا جو بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ ہے پیرنٹل کنٹرول. جہاں پر بھی میاں بیوی کے درمیان سپریشن آ جاتی ہے یا ان کے درمیان ڈسپیوٹ آ جاتی ہے یا ان کے درمیان ڈیورس ہو جاتی ہے تو وی آل نو کہ دا فرسٹ ڈسپیوٹ جو کہ اسٹیپنگ سٹون ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اور اس کو پھر ٹگ آف وار بنا لیا جاتا ہے. ایک اپنی طرف ڈریگ کرے گا اور دوسرا اپنی طرف ڈریگ کرے گا. تو ایونچولی واٹ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ڈاز از کہ پروسیجر ڈاز از کہ جو بھی کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ عدالت میں آتا ہے، اور آتے ساتھ سب سے پہلا جو عمل وہ یہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے کو پروڈیوس کر کے ایک تو آن ریکارڈ لے آتا ہے کہ یہ بچہ میرے پاس ہے. اب یہ نہ ہو کہ دوسرا جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ اس بچے کو ہم سے سنیچ کرنے کی کوشش کرے تو کورٹ فوراً ساتھ سب سے پہلے تو ایک ریسٹیننگ آرڈر پاس کر دیتی ہے، اور پھر کورٹ ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک ایسی پرٹیکولر سچویشن کے اندر اب بچہ کیونکہ ایک پیرنٹ کے پاس ہے، چاہے وہ باپ ہے یا وہ ماں ہے، تو کیا اسی پیرنٹ کے پاس ہی رہنا چاہیے. جی. اور ایونچولی اگر کورٹ جو ہے اس کے سامنے آپ یہ ڈکلیئر کر جائیں کہ بھئی کیونکہ میرے پاس کنٹرول ہے اور میرے پاس جو کسٹڈی ہے وہ بڑی لیجٹ ہے اور بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ویلفیئر میرے پاس ہی ہے، تو عدالت اس کی بیسس پہ پیرنٹل کنٹرول ڈکلیئر کر دیتی ہے ان فیور آف دیٹ کسٹوڈیل پیرنٹ. اسے ہم کہتے ہیں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ. اوکے. اب گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کے اوپر میں صرف آپ کو ایک چیز واضح کرتا جاؤں کہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں ذہن کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ سے ہمیں فائدہ کیا ہے. ہماری منسٹری آف انٹیریئر نے یہ واضح قانون بنا دیا ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ جو سول کسٹڈی رکھتا ہو وہ اس بچے کے ساتھ اکیلا ٹریول نہیں کر سکتا پاکستان سے باہر. اور نہ صرف پاکستان سے باہر ٹریول کی بات ہو رہی ہے بلکہ اگر کوئی بیسک ڈاکیومنٹ بھی اگر آپ نے بنوانا ہے نادرا سے بچے کا، یا پاسپورٹ آپ نے پاسپورٹ اتھارٹی سے بنوانا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ یہ آپ سے درکار کریں گے، ریکوائر کریں گے کہ آپ پہلے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں. تو یہ بیسکلی ایک ریزن ہے وائی دی گارڈین شپ سرٹیفکیٹ از امپورٹنٹ. اچھا سر، آپ نے تو ہمیں بتا دیا کہ اگر گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ہمیں اٹین کرنا ہے کورٹ سے تو اس کے لیے سپریشن کا ہونا ضروری ہے. تو سر پاکستان کے اندر جو کنسیپٹ ہے سپریشن کا وہ اتنا پرویل نہیں کرتا.
تو فار ایگزامپل ہم یہاں پہ اگر ڈیورس ہو جائے یا ڈیورس کا کیس چل رہا ہو یا اس سے پہلے بھی گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کے لیے کورٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں کیا؟ گارڈین شپ دیکھیں، پہلی بات یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریشن کو ہمارا لا دیکھتا ہی نہیں ہے، نہ ہماری شریعت میں اس کا کوئی تصور ہے، نہ اس کے اندر ہمارے قانون کے اندر اس کی کوئی ویلیو ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز سون ایز ڈفیکلٹی آ جائے ان میرج، سپریشن ہو گئی ہے، یعنی دونوں لوگوں کے اندر اب آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، تو اس صورت میں جو سب سے پہلی چیز ہم وٹنس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ایک مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ ماں کے پاس بچہ چلا گیا ہے، ماں جو ہے وہ گھر چلی گئی، اس کے بعد باپ جو ہے اس کو طریقے سے پرسویٹ کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سیٹل کرنا چاہتا ہوں، ہم چیزوں کو سیٹل کر لیتے ہیں، تم واپس آ جاؤ یا تم مجھ سے ایک دفعہ مل لو، اور وہ پھر باہر ملتے ہیں یا اس کے گھر واپس چلی جاتی ہے بچے کو لے کے، اور اس ٹائم پہ بچہ وہ اپنے پاس اپنے کنٹرول میں لا کے ماں کو دوبارہ گھر سے باہر نکال دیتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہ ماں جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پاتی کہ بھئی ہمارے کیس میں گھر چلی گئی تھی، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، اس نے مجھے طریقے سے بلایا اور پھر مجھ سے بچہ چھین کر مجھے دوبارہ گھر سے نکال دیا اسٹاف. تو وٹ میٹرز از کہ اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ بھی سپریشن آ جاتی ہے وہاں پہ ہم کسٹوڈیل پیرنٹ کو، جیسے کہ اس مفروضے میں ہم نے کہا کہ ماں کے پاس بچہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر طور پہ سب سے پہلے اس بچے کو گارڈین شپ کی پٹیشن فائل کرے، بچے کو کورٹ میں پیش کرے، اور کورٹ سب سے پہلے تو آن ریکارڈ لے کر آئے کہ یہ بچہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، اینڈ دین سیکنڈ ایشو وہ لے کر آئے کہ ہمارے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے، کہ ہمارے درمیان لیٹ سے فار اینی ریزن وٹس ایور ایک جھگڑا چل رہا ہے جو کہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوا، اور میں اپنے گھر پر ہوں اور یہ بچہ میرے پاس ہے. یہ بہت ضروری اسپیکٹ ہے. اچھا سر، آپ بات کر رہے تھے کہ کسٹوڈیل اور نان کسٹوڈیل کی، تو کیا گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسٹوڈیل پیرنٹ یعنی کہ بچے کی کسٹڈی آپ کے پاس بچے کا ہونا ضروری ہے؟ یہ کوئی قانون میں شرط ہے، یا پھر اگر ایک باپ ہے یا ماں ہے اس کے پاس سپوز کرتے ہیں اس کے پاس بچہ نہیں ہے تو کیا وہ کسٹڈی کا کیس اپلائی نہیں کر گارڈین شپ کا جو کیس ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا؟ پہلی ریکوزٹ ہی ہے کہ آپ کے پاس کسٹڈی ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کا پرپز ہے پیرنٹل کنٹرول. آپ کے پاس بچے کا اگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ گارڈین شپ کے لیے نہیں آ سکتے. تو ہمارا جو بیسک جو گارڈین شپ کا تصور ہے وہ ہے یہ کہ بھئی میرے پاس بچہ ہے اور میں بطور ماں یا میں بطور باپ، ہمارے درمیان سپریشن چل رہی ہے اور مجھے اب اس کا کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ لیگلی دے دیا جائے. نیچرلی تو میرے پاس آ گیا لیکن مجھے لیگلی اس کا کنٹرول دے دیا جائے. تو اگر وہ پری ریکوزٹ پورا نہیں ہوگا تو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل سکتا. اچھا سر، یہاں پہ بیسکلی ہم بات کرتے ہیں، جب کسٹوڈیل پیرنٹ کی بات کی آپ نے، تو کسٹوڈیل پیرنٹ کے اندر سر ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے نیچرل گارڈین. جیسے کہ باپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ نیچرل گارڈین ہے، تو لیگل گارڈین اور نیچرل گارڈین. سر نیچرل گارڈین کس کو کہتے ہیں اور لاء میں اس کا کیا تصور ہے کہ نیچرل گارڈین کا کنسیپٹ کیا ہے؟ اصل میں نیچرل گارڈین کا تصور جو ہے یہ ہماری شریعت سے نکلا ہے. اس میں قانون اور شریعت واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ گارڈین جو ہوتے ہیں وہ دونوں والد اور والدہ دونوں ہوتے ہیں. لیکن جو پہلا نیچرل گارڈین ہے، اگر دونوں کو سامنے پارلنس میں لے آیا جائے اور ان کے درمیان اگر ایکویلبرم آپ بلڈ کرنا چاہیں کہ بھئی کون سا پلڑا بھاری ہوگا، تو وہ باپ کا. ہمارے قانون نے بھی واضح طور پہ یہ اسپیسیفائی کر دیا ہے، سیکشن غالباً 35 ہے آف دی گارڈین وارڈز ایکٹ، اس میں اس نے کہہ دیا ہے کہ باپ ول ریمین دی نیچرل گارڈین آف دی مائنر، وچ مینس کہ کسی بھی ایک بائی ڈیفالٹ سچویشن کے اندر باپ کو ہی نیچرل گارڈین تصور کیا جائے گا، وچ مینس کہ اس کے پاس پیرنٹل کنٹرول پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ موجود ہے. اینڈ دس از ون آف دا مین ریزنز وائی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں نارمل اوقات، مگر ایک قانون کی جو پرزمپشن ہے کہ خرچہ باپ نے دینا ہے، اس کی اسکولنگ باپ نے افورڈ کرنی ہے، نیسیسٹی جتنی ہے یا لگژریز جتنی ہے وہ باپ نے افورڈ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اور قانون نے نیچرل گارڈین باپ کو رکھا ہوا. تو سر جب کورٹ میں ہم جاتے ہیں تو باپ کو کیا نیچرل گارڈین کی بیسس کے اوپر فیور دی جاتی ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اٹین کرتے ہوئے، یا اس میں اس طرح کی چیز پریویل نہیں کرتی اور ماں کو اور باپ کو دونوں کو ایک ہی اسٹیٹس کے اندر کورٹ دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے فیصلہ نہیں دیتی ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کے بارے میں؟ ذہن بڑا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ ہے کہ جب نیچرل گارڈین ہے
تو پھر اسے مطلب لیگل گارڈینشپ کی پہلے تو ہم سوال یہ کر لیتے ہیں کہ نیچے لیگل گارڈینشپ کی ضرورت کیوں. وہ اس لیے آ جاتی ہے کہ ہماری جو منسٹری آف انٹیریئر ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اس نے واضح طور پہ کہہ دی کہ ڈسپائٹ کوئی شخص جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہوگا, لیکن کوئی کسی بھی پرٹیکولر سیناریو میں جب آپ نے ایز سول پیرنٹ ٹریول کرنا ہے یا آپ نے کوئی بھی ڈاکیومنٹ بنانا ہے تو وہاں پہ لیگل گارڈین بائی پروسیس آف کورٹ ہونا ضروری ہے. یہ سمپل سا ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تصور. اوکے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کا سوال اب آگے ایک فردر آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ نیچرل گارڈین ہے تو کیا اس کا فائدہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ سوال ہے میرا. بالکل ملتا ہے, لیکن عدالت جب بھی کسی بھی گارڈین شپ پٹیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ نیچرل گارڈین ہے, عدالت نیوٹرلی ایویلویٹ یہ کرتی ہے کہ کیا یہ بچے کا جو بیسٹ انٹرسٹ ہے وہ ماں کو گارڈین شپ دینا ہے یا باپ کو گارڈین شپ دینا ہے. سو اس کے اندر اگر ایزیوم کر لیں کہ ماں عدالت میں جاتی ہے, کسٹڈی کا گارڈین شپ کا کیس فائل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی مجھے گارڈین ڈکلیئر کر دیا جائے, تو عدالت پھر اس کی گراؤنڈس کو ایویلویٹ کرے گی اور ایویلویٹ کرنے کے بعد یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا اس سچویشن کے اندر واقعی نیچرل گارڈین جو باپ تھا کیا وہ اپنی ذمہ داریاں فلفل کرنے سے فیل ہوا ہے, کیا وہ خرچہ نہیں دے رہا تھا, کیا وہ بچے سے ملاقات نہیں کر رہا تھا, کیا وہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ویل بینگ کیا اس کو انشور نہیں کر رہا تھا. اگر وہ نہیں کر رہا تھا تو کورٹ پھر وہ جو پرزمپشن آف لا ہے اس کو بریک کر دیتی ہے اور پھر ایونچولی وہی جو گارڈین شپ کی جو اتھارٹی ہے یعنی جو پیرنٹل کنٹرول ہے وہ ماں کے پاس آ جاتا ہے. اچھا سر, آپ نے اس کے بارے میں تو ہمیں کافی حد تک کلیئرٹی دے دی ہے. ہمارا مزید سوال یہ آتا ہے کہ شریعت کے اوپر بات کرتے ہیں, ہمارا عام جو لوگوں کے اندر تاثر پایا جاتا ہے یا وہ خیال کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گارڈین سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو کسٹڈی کا تصور ہے کہ 7 سال تک جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں باپ اس کو لے سکتا ہے اس کی کسٹڈی, اور اس کے بعد بیٹی کی 12 سال 14 سال عمر شریعت کے اندر اس طرح کچھ مکاتب فکر میں ڈیفائن ہے. تو کیا گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے جب ہم کسٹڈی کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کی کسٹڈی کا کیس کا جو ڈیسائیڈ ہونا ضروری ہوتا ہے یا اس کے اندر کسٹڈی کا ایلیمنٹ تو آ جاتا ہے کہ باپ کی کسٹڈی کی مطلب کہ بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ کس کے پاس جائے گی, پہلے اس کا تصور ہونا ضروری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر گارڈین سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بچے کی لڑکا اور لڑکی کے اندر کوئی ڈفرینس ہے اس کی گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اٹین کرنے کے لیے؟ یہ دو ہم مختلف باتیں کر رہے ہیں. اوکے. کسٹڈی میں اور گارڈین شپ میں فرق ہے. ہم نے کہا کہ گارڈین شپ کے لیے کسٹڈی ہونا ضروری ہے. کسٹڈی کے لیے دین اگین کیا لیگل ریکوائرمنٹ ہے, وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ اس کی ویل بینگ وہ کس کے پاس ہے. جو کسٹڈی سیک کر رہا ہے اگر وہ اسٹیبلش کر دے کہ ویل بینگ میرے پاس ہے تو بچہ اس کو دے دیا جائے گا. کسٹڈی کا کیس ہمیشہ وہ فائل کرتا ہے جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی, لیکن گارڈین شپ کا کیس وہ فائل کرتا ہے جس کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے. یہ ایک سمپل اس کا ایک کرکس ہے. باقی جہاں تک آپ نے کہا 7 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کسٹڈی جو ہے وہ باپ کے پاس چلی جاتی ہے یا 7 سال, یہ جو ماؤں کے بیسکلی ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ 7 سال بعد باپ کے پاس بچہ چلا جائے گا, یہ ایک ایبسولوٹ ایک نوشن جو ہے وہ انکریکٹ ہے. ہماری شریعت سے بیسکلی یہ کانسیپٹ دین اگین ڈرائیو ہوا ہے. قرآن مجید میں اس کا حکم ہے کہ 7 سال بعد بچہ جو ہے اس کی کسٹڈی کا مقدمہ باپ دائر کر سکتا ہے. یعنی ٹیکنیکل ورڈز میں یہ ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گا اور 7 سال کے بعد اگر ڈسپیوٹ چل رہا ہے دونوں میں تو 7 ایئرز کا جیسے ہی وہ ہو جائے گا اس کے بعد باپ کے پاس یہ رائٹ آ جائے گا کہ وہ کسٹڈی کا کلیم کر سکتا ہے, کسٹڈی لے سکتا ہے. لیکن لینے کے لیے کیونکہ ہمارے قانون نے عدالت کو اختیار دیا ہے تو وہاں پر اسے جا کر اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کیوں کر بچہ جو ہے وہ ماں سے لے لیا جائے. کیا گویا اس کی ایسی کوئی اس نے ایکٹس پرفارم کیے ہیں جو کہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں تھے, لاپرواہی دکھا دی ہے, یا اس کی اور کوئی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایبسولوٹ جو انٹرسٹ ہے وہ بچے سے ڈیویٹ کر کے کہیں اور چلا گیا تو یہ بچہ مجھے مل جانا چاہیے. اوکے. اچھا سر, ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے بتا دیا ہمیں کہ بیسکلی اگر آپ نے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اٹین کرنا ہے تو اس کے اندر لڑکا یا لڑکی کا جو کنسیپٹ ہے وہ لوگوں نے بائی پاس کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے آپ نے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. تو سر بیسکلی جب ماں جاتی ہیں یا باپ جاتا ہے
تو ان کا سب سے پہلے جب کیس فائل کرتے ہیں تو کیا گراؤنڈز ہونی چاہیے گارڈینشپ سرٹیفکیٹ اٹین کرنے کے لیے، جس کے ساتھ ان کو تو ایک تو پہلی بات ہے گارڈینشپ سرٹیفکیٹ مل جائے اور ان فیوچر میں بھی اس کے اندر کوئی ٹربل نہ آئے. تو اس کے لیے کون سی گراؤنڈس کوئی لا نے اسپیسیفک بتا دی ہیں یا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے؟ کوئی آپ اس طرح کی بیسک ہمیں اس کی فارمیشن بتا دیں جس کے اندر جو گارڈین سرٹیفکیٹ اٹین کرنے والی ہماری آڈینس ہے ان کو آسانی ہو جائے. دیکھیں میرا خیال ہے ہمیں 2 پروپوزیشنز دیکھنی پڑیں گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو دیکھا جاتا ہے، اس میں ایج بھی دیکھی جائے گی، لیکن ہم پہلے اس کو ایک کلیئرٹی میں دیکھ لیتے ہیں. اوکے. آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ باپ کے پاس بچے کی کسٹڈی آ جائے اور وہ گارڈین شپ کے لیے جائے گا، تو کیونکہ نیچرل گارڈین آلریڈی وہ ہے تو آٹومیٹکلی لیگل گارڈین بھی عدالت اس کو بناتے ہوئے دیر نہیں لگائے گی. لیکن یہ سچویشن بہت ریئر ہوتی ہے. اگر ماں جو ہے وہ کورٹ میں آ کر یہ اسٹیبلش کر دے کہ بھئی یہ بچہ اس نے مجھ سے فراڈ کر کے یا کوئی ایک طریقے سے اس نے بچہ مجھ سے کل لیا، پرسوں لیا، ترسوں لیا، اینڈ دین ایونچولی ہی آرکسٹریٹڈ اے اسٹریٹجی ٹو کم اپ ان کورٹ اینڈ ٹرائی ٹیننگ اے گارڈین شپ، تو وہ عدالت پھر اس کو ویلویٹ کر کے فوراً ساتھ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ گارڈین شپ جو ہے وہ مسکی جا. سو فیکٹس کچھ اور ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ نارمل سچویشن میں جہاں پہ نیچرل گارڈین باپ ہے، لیگل گارڈین بھی باپ بن جاتا ہے. ایشو آتا ہے جہاں پہ ماں بیسکلی گارڈین شپ سیک کر رہی ہے، کیونکہ نیچرل تو باپ ہی ہے. اب ماں جو ہے وہ بیسکلی عدالت میں آتی ہے. جو ہمارے پاس میجورٹی آف دا کیسز کے اندر کمپلیکس اگر کوئی سچویشن آ جائے تو وہ یہ آ جاتی ہے کہ ماں کہتی ہے کہ جی آئی بن سیپریٹڈ اور ڈیورس سنس 3 4 5 10 ایئرس یا پرہیپس 15 ایئرز آئی بن ٹیکنگ کیئر آف دی مائنر. میں اسی کا سارا خیال میں کر رہی ہوں. باپ ہیز نیور ریٹرنڈ بیک، ہی ہیز نیور ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹچ ود دی مائنر، ہی ہیز نیور بن پیئنگ اینی مینٹیننس. میں نے اسکولنگ اس کی افورڈ کی ہے، میں نے اس کا کھانا پینا افورڈ کیا ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اے برتھ سرٹیفکیٹ فار دی مائنر، آئی وانٹ ٹو میک اے پاسپورٹ فار دی مائنر، یا مجھے حج عمرے پہ جانا ہے، یا مجھے لیٹس سے امیگریشن اپنی فائنلائز کرنی ہے، یا مجھے کسی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی یا فیملی کے ساتھ کہیں ٹرپ پہ جانا ہے، یا مجھے کسی آفیشیل ٹرپ پہ جانا ہے، یا میری نوکری لگ گئی ہے اسٹاف تو پاکستان سے باہر. اور پھر ایونچولی آپ عدالت میں آ کے گراؤنڈز لیتے ہیں کہ بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں ماں ہوں، میرے پاس پیرنٹل کنٹرول رہا ہے سنس دی سیپریشن اور ڈیورس، اور آئی ہیو بن ٹیکنگ کیئر آف دی انٹائر افیئرز آف دی مائنر. تو مجھے پیرنٹل کنٹرول جو ہے وہ لیگلی ڈکلیئر کر دیا جائے، یعنی وٹ دیٹ مینز از کہ مجھے گارڈین شپ دے دی جائے. اور اس کی بیسس کے اوپر پھر جب عدالت کے سامنے ایویلویٹ ہوتی ہیں چیزیں تو عدالت جو ہے ایونچولی اس کنکلوژن پہ آ جاتی ہے کہ یس آپ کے پاس اسکول کا آپ نے ثبوت دے دیا کہ آپ یہ بچے آپ کے ساتھ آپ نے ان کو مینیج کیا ہے، آپ نے ان کے کھانے پینے کا اور یہ ساری چیزیں مینیج کی ہیں، تو عدالت پھر دیر نہیں لگاتی ہے، عدالت آپ کو گارڈین شپ. اچھا سر، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اٹین کرنے کے لیے کون سی گراؤنڈز ہونی چاہیے. تو سر اس کے اندر نارملی لوگ سوال یہ کرتے ہیں جہاں ہم سے کلائنٹ جب ریچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ٹائم ڈیوریشن کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم میں ہمیں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ نارملی مل جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 اسٹیجز پروسیس ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا مطلب کہ خیال ہے کہ لا اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، اس کی کیا کلیئرٹی ہمیں مل سکتی ہے؟ دیکھیں پہلا تو ہمارا ایک نیچرل جسٹس کا تصور ہے کہ دوسری سائڈ کو نوٹس جائے گا. اوکے. اکثر مائیں ہمارے پاس آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یار اگر خامد کو پتہ چل گیا تو وہ تو کبھی بھی ہمارا یہ جو پرپز ہے وہ اچیو نہیں ہونے دے گا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک ریزنیبل اپرچونیٹی آف ہیئرنگ ہیز ٹو بی گیون ٹو دی ادر سائڈ. باپ کو دیکھا جائے گا بھئی آپ بچے کو لے کے پاکستان سے باہر جانے لگے ہیں اور باپ کا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے. یہ آپ کی سائڈ کی اسٹوری ہے کہ باپ ہیز نیور ریورٹڈ بیک، بچے کا انٹرسٹ نہیں دیکھا یا اسٹف لائک دیٹ، لیکن کورٹ سیٹسفائی نہیں ہے. کورٹ وانٹس ٹو سیٹسفائی اٹ سیلف، تو وہ اس کو نوٹس بھیجے گی، ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، اینڈ ایز سون ایز دا کورٹ از سیٹسفائڈ کہ باپ نہیں آ رہا تو پرزمپشن یہ آ جاتی ہے کہ باپ اس کا مطلب ہے آنا نہیں چاہتا. تو وہ پھر آپ کی جو ایلیگیشنز ہوتی ہیں یا آپ کا جو کلیم ہوتا ہے اس سے اتفاق کرتا ہے. سر دونوں سیم سائڈ کے لیے ہم بات کریں گے، جو ٹائم ڈیوریشن اگر ہمیں اسپیسیفکلی مل جائے گا کتنا ٹائم ڈیوریشن لگتا ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ اٹین اگر کنٹیسٹ ہو جائے، اگر لیٹ سے باپ کہتا ہے کہ نہیں جانا تو پھر تو اٹ کین ٹیک اے گڈ ٹائم، بیکاز وہ پھر دوسری سائڈ جو اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دے. اور سر اگر ایکس پارٹی ہو جائے وہاں پہ پھر آپ کے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایز کوئکلی ایز پاسبل، اور اگر آپ اس کو ایکس پارٹی کر لیتے ہیں تو پھر تو آئی تھنک 20-25 ڈیز کے اندر بھی آپ گارڈین شپ لے سکتے ہیں.
تو یہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کے اوپر اس کے اکارڈنگلی پھر ٹائم کا تعین ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو پروسیجر کی بیسس پہ چل سکتے ہیں، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اچھا سر، بیسکلی میرے پاس مجھے یاد ہے کلائنٹ آئے تھے تو ان کی سیپریشن ہوئی تھی، وہ ڈیورس تھے ان کی، ٹھیک ہے، مگر وہ پھر بھی بچہ تھا ان کا ایک، تو اس کی وہ گارڈنشپ لینا چاہ رہے سرٹیفکیٹ، جوائنٹ گارڈنشپ سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم دونوں اس کے پیرنٹس اور ہم دونوں کے پاس جو ان کی گارڈنشپ ہونی چاہیے. تو ڈیورس کے بعد کیا گارڈنشپ، جو جوائنٹ گارڈنشپ سرٹیفکیٹ لینے کا جو کنسیپٹ ہے، اس کے بارے میں جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے اور کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے قانون میں جوائنٹ گارڈینشپ کی پروویژن ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جب بھی ڈیفیکلٹی میرج آتی ہے تو تمہیں پتہ ہے زین کہ اس ٹائم پہ وار آف ایگوز ہوتی ہے اور ٹگ آف وار شروع ہے. آپ ایک بچہ کہے گا کہ میں نے اس کو سبق سکھانا ہے، بچہ میرے پاس رہے گا، یا یہ بڑا نیگیٹو انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے پہ اس کی غلط اس کا انفلوئنس چلا جائے گا اینڈ اسٹف. تو ادھر وے مقصد یہ ہے کہ بچے سے پرٹیننگ ڈسپیوٹ شروع ہے. اور اس میں شاید مور آفن دین ناٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفیکلٹی کے اندر پھر لٹیگیشن کے اندر ادھر سائڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مزہ چکانا چاہتے ہیں، ریونجفل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ بچے کا استعمال کرتے ہیں، تو وچ از انفارچونیٹ. لیکن اگر آپ میرٹ فل دیکھیں گے کہ اگر دونوں پارٹیز میں اتفاق ہو جائے کہ وہ کہیں کہ نہیں بھائی ڈسپائٹ کہ تم مجھے پسند نہیں ہو یا میں تمہیں پسند نہیں ہوں، بٹ رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی مائنر، سو لیٹس ایکٹ میچورلی، اور ہم دونوں جوائنٹ گارڈینشپ لے لیتے ہیں. بچہ جو ہے وہ میرے پاس رہے، کبھی تمہیں چاہیے تمہارے پاس آ جائے. سو اس طرح اس کو دونوں والدین کا جو انفلوئنس ہے وہ مل جائے گا، اور اس کے اندر پھر ایونچولی اس کو کوئی سائیکولوجیکل کوئی ٹربل اس کو نہیں آئے گی بچے کو. سو ہی ول ناٹ مس اے پیرنٹ. تو اس میں پھر جوائنٹ گارڈینشپ جو ہے وہ تو اٹ بیکمز ویری ویری کنوینئنٹ. اور پھر اگر آپ اس میں پوچھ رہے ہیں ٹائم تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اٹ ٹیکس ہارڈلی 2 days 3 days ٹائم کہ ہم لوگ جوائنٹ گارڈینشپ لے لیتے ہیں. تو وہ تو ایک لیکن یہ نعمت جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہر بچے کو میسر نہیں ہے. بالکل میں نعمت ہر بچے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی بچے کا انٹرسٹ ہے نا کہ وہ اپنے باپ سے بھی رابطے میں رہے اور اپنی ماں سے بھی رہے. تو اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو آئی ایشور یو کہ ہم 2 سے 3 دن میں کرا لیتے ہیں. اوکے سر، دوسرا میرا یہ سوال یہ کہ گارڈنشپ سرٹیفکیٹ کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سر جو گراؤنڈس کی ہم نے اگر بات کی تھی پہلے بھی، مگر اس کو ہم کلیریفائی کرنے کے لیے سر کون سی ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں گارڈنشپ سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے، مطلب کہ کون سی ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں ٹریولنگ کی، نادرا کی، تو اس طرح کی کوئی اور بھی سچویشن ارائز ہے جس کے اندر ہمیں گارڈنشپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، گارڈینشپ تو یہ گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں. گراؤنڈ تو یہ ہے کہ آپ اسٹیبلش کریں کہ پیرنٹل کنٹرول سنس اے گڈ ٹائم میرے پاس ہے، میرا بچے کے ساتھ سائیکولوجیکل بانڈ ہے، اینڈ ناؤ بیکاز آئی آلریڈی ہیو دیٹ کنٹرول اوور دی مائنر، اب مجھے فار سم گڈ ریزن وچ از ان دی انٹرسٹ آف دا مائنر مجھے گارڈینشپ چاہیے. وہ ریزن کیا ہے وہ آپ پرووائڈ کر دیں. بٹ پہلا جو ہم نے کہا ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش دیٹ میرے بچہ سامنے رکھ کے عدالت کے آپ ان کو کہہ دیں کہ جی بچہ تو میرے پاس ہی ہے اور پیرنٹل کنٹرول میرا ہونا چاہیے، تو دیٹ از ناٹ دیٹ کنوینئنٹ proposition. You will have to establish through a documentary evidence that this minor has remained in my custody for a good amount of time. I have built a psychological bond with this minor, and now for some good interest of the minor اب میں اس بچے کو پاکستان سے باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، یا میں کسی اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں، یا بورڈنگ اسکول میں بھیجنا چاہتا ہوں، یا مجھے اس کے پاسپورٹ بنوانے ہیں، یا ویزا اپلائی کرنا ہے، یا مجھے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہے. سو جو پری ریکوزٹ ہے وہ اگر اچیو ہوگا تو پھر سیکنڈ مائل اسٹون پہ آپ آئے اور پھر آپ نے اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے عدالت سے کلیم کرنا ہے کہ مجھے گارڈینشپ دے دی. اچھا سر، آپ نے بات کی ہے باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے، جب ماں نے کرنا ہے یا باپ نے کرنا اور ان کی سیپریشن ہوئی ہے فار ایگزامپل، تو انہوں نے بچے کا گارڈینشپ سرٹیفکیٹ اٹین کرنا ہے. تو سر نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کسی ایک پیرنٹ کو مل بھی گیا ہے، مگر دین پھر وہ 2 stages پروسیس کی بات آتی ہے. جب وہ بچہ ایئرپورٹ سے انہوں نے لے کے جانا ہے اور اس کی ہم نے کلیئرنس کروانی ہے تو وہ پرمیشن سرٹیفکیٹ کی بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو سر پرمیشن سرٹیفکیٹ کیا چیز ہے؟ اچھا بیسکلی ذہن ہوتا یہ ہے کہ ایز سون ایز دا گارڈین سرٹیفکیٹ از ایشوڈ، تمہیں پتہ ہے کہ گارڈین سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے
کہ وداؤٹ دی کورٹس پرمیشن دی مائنر کین ناٹ بی ٹیکن آؤٹ آف دی جورسڈکشن آف دا کورٹ. اوکے. کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر نہیں لے کے جا سکتے. اور ہماری جو کورٹس ہیں وہ ڈسٹرکٹ وائز جورسڈکشن ہے, ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز سون ایز دی گارڈین شپ از گیون, انلیس کہ آپ کسی ٹیمپرری وزٹ کے اوپر کہیں نارتھ میں جا رہے ہیں یا کوئی ایک ورک سچویشن میں آپ کو کہیں اسلام آباد کراچی کہیں جانا پڑ رہا ہے اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جانا پڑ رہا ہے, تو پھر تو عدالت اس پہ اسپیسیفائی کر دیتی ہے کہ اگر پروویژنلی جا رہے ہیں تو نو ٹربل. لیکن ادروائز آپ کو کورٹ سے پرمیشن سیک کرنی ہے. تو اگر آپ نے اس جورسڈکشن سے بیونڈ جانا ہو, یعنی ڈسٹرکٹ سے باہر جانا ہے, آپ موو آؤٹ کر رہے ہیں, آپ لاہور سے شفٹ کر کے اسلام آباد کراچی یا کسی اور شہر میں جا کر رہنا چاہتے ہیں نوکری ریزنس کی وجہ سے یا کوئی اور ریزنس کی وجہ سے, یا آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, تو پرمیشن ٹو ٹریول وہ کورٹ سے ریکوائرڈ ہے. پرمیشن ٹو ٹریول کی جو بیسکلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناؤ بیکاز آپ کو عدالت نے گارڈین اپوائنٹ کر دیا ہے اور اب آپ کو بچے کے بیسٹ انٹرسٹ ویل بینگ کے اندر آپ کو پاکستان سے باہر یا کورٹ کی جورسڈکشن سے بیونڈ جانا ہے, تو آپ کورٹ کے سامنے اپنی گراؤنڈس پلیس کر دیتے ہیں کہ بیکاز آئی ایم دی گارڈین, آئی ہیو دی پیرنٹل کنٹرول اینڈ ناؤ آئی وانٹ ٹو گو بیونڈ دی جورسڈکشن یا آؤٹ آف دی جورسڈکشن آف دا کورٹ. تو اس کے اوپر پھر کورٹ ایویلویٹ کر کے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ گرانٹ کرتی ہے. لیکن دین اگین اٹس ناٹ دیٹ کنوینئنٹ. اس میں پھر اسی طرح ہسبینڈ کو دوبارہ نوٹس, باپ کو نوٹس جائے گا اور پوچھا جائے گا بھائی باپ یہاں رہتا ہے لاہور شہر میں یا کسی اور شہر میں رہتا ہے, کیا اس کو کوئی اعتراض ہے, اور اگر ہے تو عدالت سننا چاہتی ہے اور اس کے بعد عدالت یہ ایویلویٹ کرنا چاہتی ہے کہ ویدر دس گراؤنڈ شوڈ بی انٹرٹینڈ اور ناٹ. اوکے. تو دیٹس دی ہول پروسیس آف پرمیشن. اچھا سر, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے ساتھ بالکل پرسنلی میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. انسیڈنٹ تو نہیں کہیں گے, ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر ایک میرے پاس کلائنٹ نے ریچ کیا. وہ ماں باپ تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ دینا ہے وہ ماموں کو دینا ہے, کیونکہ بچہ اب جا رہا تھا باہر. ٹھیک ہے, تو باہر ٹریول کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی بیسٹ ویلفیئر کے لیے یہ لنڈن جائے گا, پڑھے گا, تو اس کے ماموں کو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ دے دیجیے, کیونکہ ماں باپ تو پاکستان میں رہ رہے تھے. تو کیا ایسی سچویشن کے اندر کورٹ جو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ دیتی ہے یا گارڈین شپ کا جو تصور ہے وہ ٹرانسفر کر کے کسی دوسرے رشتے کو دے سکتی ہے بچے کے, جس میں آپ کا ماموں آ جاتا ہے, نانا نانی, دادا دادی, یا اس طرح کی چیز پریویل کرتی ہے؟ اصل میں دیکھیں اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت اڈاپشن کے لاء کو یا ہمارا ملک کا قانون اڈاپشن کے تصور کو نہیں مانتا. لیکن سائڈ بائی سائڈ اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ بچے کی ایک ویل بینگ ہے, بچے کا ایک بیسٹ انٹرسٹ ہے. فار سم ریزن اگر کوئی پیرنٹ جو ہے وہ اگر بچے کی بیسٹ ویل بینگ کو خود نہیں ایشور کر سکتا اور وہ کہتا ہے کہ یار اس کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے اب وہ ہمارے اس بچے کے ماموں کے پاس ہے یا اس کے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس ہے, تو ایسی صورت کے اندر یا دونوں پیرنٹس ہی نہیں رہتے, تو ایسی صورت کے اندر وہ جو شخص ہے جس کو آپ پیرنٹل کنٹرول دے رہے ہیں اس کو آپ عدالت میں لے آتے ہیں, وہ آئے گا اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہوئے گی اور اس میں وہ کورٹ کو بتائے گا کہ یس میں بچے کا بیسٹ انٹرسٹ انشور کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں پیرنٹس جو ہیں اگر ایگزسٹ کرتے ہیں یا قریبی رشتہ دار جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کیس اگر پیرنٹس نہیں ہیں, تو پھر وہ آ کر وہ کہتے ہیں کہ یس یہ شخص جو ہے اس کو ہم پیرنٹل کنٹرول دے رہے ہیں کیونکہ اسی میں بچے کی بھلائی ہے, بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ہے. کچھ سچویشنز میں ہم نے یہ دیکھا ہے, بلکہ موسٹلی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس پیرنٹس آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بچے کو پاکستان سے باہر ماموں کے پاس, چاچا تایا کسی کے پاس بھیجوانا چاہتے ہیں تاکہ وہیں پہ یہ تعلیم حاصل کرے, وہیں پر یہ رہے اور اپنی بہتر اپنا انوائرمنٹ میں رہے گا. تو اس کے اندر پھر عدالت جو ہے وہ اس میں دین اگین ہم جو پروسیس ہے اسے میٹ آؤٹ کر کے عدالت کے سامنے اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ویل بینگ کا معاملہ ہے اور دونوں پیرنٹس اس میں راضی ہیں, تو کورٹ اس کو تو وہ کورٹ کر دیتی ہے. یہ کوئی بٹ یہ اڈاپشن کا ٹیکنیکلی تصور ہے. اچھا سر, آپ نے تو اس پہ ہمیں کلیئرٹی دے دی. میرا مزید یہ سوال یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی, ماں باپ کی بات کرتے ہیں, تو بچے کے کافی زیادہ رشتے اور بھی ہوتے ہیں جس میں دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, ماموں ممانی ہیں. تو اس کے اندر جو دادا دادی مین کردار جو اپلائی کرتے ہیں یا بچے کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں, تو کیا یہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ یہ بھی اٹین کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا ماں کی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اگر تو پھر کون سا زیادہ جو قریبی رشتہ ہے جو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لینے کا زیادہ جو حامل ہوتا ہے یا جس کو کورٹ انٹرٹین کرتی ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلے نارملی یہ ہوتا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی ہے تو پہلے ماں کے پاس, ماں فوت ہو جائے تو نانی کے پاس, نانی سے پھر وہ دادی کے پاس چلی جاتی ہے, بلکہ اور پھر اس کے بعد بہنوں کی طرف آ جاتی ہے. لیکن اب کورٹ نے کچھ لائنز ڈرا کی ہیں
اور ہماری اپیکس کورٹس نے یہ کہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کیونکہ سچویشن کین ویری فرام کیس ٹو کیس، انہوں نے کہا کہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ سائیکولوجیکل بانڈ سے ہمارا مراد یہ ہے کہ جیسے ہی سپریشن یا ڈسپیوٹ رائز ہوا، طلاق ہو گئی یا خلا ہو گئی یا سپریشن علیحدگی ہو گئی، بچہ جو ہے وہ کس کے پاس گیا، بیٹی یا بیٹا کس کے پاس گیا؟ اگر وہ باپ کے پاس گیا اور باپ نے اس کے ساتھ 3 4 5 6 سال گزار لیے ہیں اور اب خدا نہ خواستہ باپ کو کچھ ہو گیا ہے، تو بچہ کس کے پاس جائے گا؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو پیرنٹس کے اندر ہی شفٹنگ ہوگی کہ اگر باپ فوت ہو گیا پھر ماں کے پاس چلا جائے، ماں فوت ہوئی تو پہلے باپ کے پاس آ جائے. اچھا، اب دوسری سچویشن کیا ہے کہ ہم نے ایسی بھی پروپوزیشنز دیکھی کہ جہاں پہ ماں کے پاس بچہ تھا، ماں فوت ہو گئی، وہ بچہ آٹومیٹکلی نانا نانی کے پاس آ گیا، باپ نے امیڈیٹلی عدالت میں کیس کیا کہ بھائی بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس جب تک تھا مجھے اعتراض نہیں تھا، لیکن اب میں زندہ ہوں، فائنینشیل مینٹیننس میں نے کرنی ہے، بچے سے ملاقات بھی میں کرتا ہوں، مجھے اپنے اولاد سے محبت بھی ہے. تو عدالت نے جب وہاں پہ ایونچولی لائن ڈرا کرنی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایسی سچویشن میں پہلا رائٹ جو ہے وہ دادی یا دادا کا نہیں ہے، وہ باپ کا ہے. لیکن اگر باپ یہ ثابت کرنے سے قاصر رہے، فیل ہو جائے کہ وہ بچے کی بیسٹ مینٹیننس کو انشور کر رہا تھا، اس کو خرچہ دے رہا تھا، بچے سے ملاقات نہیں کر رہا تھا، یا اس میں کوئی ایسا ڈیفالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ اس کو دیتے ہوئے ویل بینگ ابسٹرکٹ ہو جائے گی، تو عدالت اس بچے کو باپ کو ہینڈ اوور نہیں کرے گی کیونکہ معاملہ ویل بینگ کا ہے. لیٹ سے ہم ایکسپلین، آپ کے زبان پہ یہ لفظ آنے لگا تھا، میں نے اس سے پہلے شاید پکڑ لیا کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ باپ جو ہے لیٹ سے گیمبلنگ کرتا ہے، اس نے کوئی چوری ڈکیتی، کوئی ایسی اس پہ ایف آئی آر ہے، کوئی مورل ٹرپیٹیوڈ کا معاملہ ہے، کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کا معاملہ ہے، یا سوشل سٹگما کا معاملہ ہے، تو پھر وہاں پر عدالت وہ بچہ جو ہے وہ باپ کو نہیں دے گی، وہ پھر کہے گی کہ بھئی اب ماں کے بعد یہ بچہ جو ہے وہ نانی نانا کے پاس جانا چاہیے. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اٹ ویریز فرام پروپوزیشن ٹو پروپوزیشن. اس کو ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بچے کا بیسٹ ویل بینگ کیا ہے، اور بچے کی بیسٹ ویل بینگ کے اکارڈنگلی عدالت. اچھا سر، ہم موویز میں نا اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں، آپ نے اس بات کو ہمیں کلیئرٹی دے دی، مگر ہم موویز میں لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ جو بچے کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، فار ایگزامپل پاکستان کی بھی مووی تھی یا انڈین موویز تھی، اس کے اندر جو بچہ کہتا ہے میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے یا ماں کے ساتھ رہنا ہے، میں نے دادا دادی کے پاس رہنا ہے، کیونکہ بچہ ہوتا ہے اس کے ایموشنس اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنے جو قریبی رشتوں کے ساتھ ہیں. تو اس کے اندر اگر بچے کی جو اسٹیٹمنٹ کورٹ میں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اگر بچہ فار ایگزامپل وہاں پہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے بابا کے ساتھ رہنا ہے یا ماما کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کے اندر کورٹ کیسے ڈٹرمن کرتی ہے یا بچے کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے اور کورٹ اس کو ایویلویٹ کرتی ہے. پہلی بات یہ کہ ہمارے قانون میں بچے کی جو اسٹیٹمنٹ یا اس کی اسٹیٹمنٹ کو ویلیو دینا ہے قانون میں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ جو ہے 7 سال سے ابو چلا جائے، ویسے لاء کہتا ہے 13 سال، 12 سے 13 سال کا جو بچہ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ویلفیئر کی، تو کورٹ 7 سال سے ابو جو بچہ ہے اس کو یہ سوال پوچھ سکتی ہے ٹو ایویلویٹ کہ بچے کا جو ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیسی ہے، کیا وہ ایک پروڈنٹ مائنڈ ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اپنا بیسٹ انٹرسٹ، اپنا ایک اچھا اور برا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر عدالت جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ بچہ اپنا بیسٹ انٹرسٹ کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو کورٹ اسے کہتی ہے کہ بھئی تم نے باپ کے پاس جانا ہے یا تم نے ماں کے پاس جانا ہے. لیکن آن ایوریج ہمارے پاس جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ 10 سال یا اس سے بیونڈ اگر بچہ ہو اور وہ اتنا پروڈنٹ ہو کہ اپنا اچھا اور برا ڈیسائیڈ کرے، تو عدالت اس سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کس کے پاس جانا ہے. سو اس کے ڈیسیجن کے اوپر آپ کسٹڈی جو ہے وہ اس کو انشور کر لیتے ہیں. لیکن دین اگین اٹ ڈز ناٹ میرلی، مطلب کورٹ میرلی ڈز ناٹ ریلائی اپون دی اسٹیٹمنٹ آف دی مائنر. وہاں پہ پھر یہ دیکھنا پڑے گا ماں کا کردار، باپ کا کردار، اس کی انوائرمنٹ، اس کا انوائرمنٹ، یہ ساری چیزوں کو کلیکٹیولی دیکھنے کے بعد عدالت ایونچولی اندازہ لگاتی ہے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے، اس کا گھر کا انوائرمنٹ کیا ہے،
اور اس کے اکارڈنگلی پھر یہ ساری چیزیں فکر کی. اچھا سر، آپ نے ہمیں گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کے بارے میں کافی حد تک کلیئرٹی دے دی ہے، تو اب وائنڈ اپ کی طرف ہم جاتے ہیں اس کو. تو ہم سب اگر آپ کے پاس یا کسی بھی لائر کے پاس یا ہمیں ریچ کرتی ہے کوئی خاتون، کوئی ہسبینڈ یا کوئی شخص جس نے گارڈینشپ سرٹیفکیٹ اٹین کرنا ہے، تو سر اس کے لیے ڈاکیومنٹس کی جو فہرست ہے، جو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ آپ ایک تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں گارڈینشپ سرٹیفکیٹ اٹین کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو کیونکہ ہم نے کہا کہ پہلا جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے پیرنٹل کنٹرول، کہ بچہ میرے پاس ہے. پہلے تو آپ ثابت یہ کریں گے کہ وہ بچہ آپ کے پاس کب سے ہے، اس کی حد تک آپ کے پاس کیا ایسا لیگل ڈاکیومنٹ ہے. زبانی کسی اسٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایز لائرز سب سے پہلے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ واٹ از دی ڈاکیومنٹری ایویڈنس. تو اگر اس سے کوئی طلاق کا معاملہ ہے، طلاق سے ثابت ہو گیا کہ علیحدگی چل رہی ہے، آٹومیٹکلی پرزمپشن آ گئی کہ بچہ آپ کے پاس آ گیا. دوسرا، بچے کو پیش کرنا کورٹ میں، فزیکل اپیرنس ضروری ہے. تیسرا، بچہ اگر اسکول گوئنگ ہے تو آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس کی جو اسکولنگ ہے وہ ہم انشور کر رہے ہیں، اس میں مینٹیننس وغیرہ میں دے رہی ہوں. اس میں پھر اس شخص کو پیش کرنا ہے جو اس کی، اگر آپ بطور ماں ہیں اور آپ خود کام نہیں کر رہی، آپ کی کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے، تو نیچرلی کوئی نہ کوئی تو فائنینشیل اٹھا رہا ہے نا ذمہ داری، رسپانسبلٹی. وہ کون ہے؟ وہ دادا ہے، دادی ہے، کون ہے؟ نانا ہے، نانی ہے، ہو ایور دیٹ از. تو اس کی فائنینشیل ٹرین آپ نے. سو یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کر کے آپ عدالت کو کی اسیسمنٹ جو ہے، کورٹ کو سیٹسفائی کر جاتے ہیں بیسکلی آپ، کہ یہ بچے کی جو پیرنٹل کنٹرول ہے وہ میرے پاس رہی ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ جو اب اس کے لیے جو بھی پیپر ورک آپ کے پاس ہے، مطلب آئی ڈی کارڈ کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیورس سرٹیفکیٹ ہے، بچے کا اسکول کا چلان ہوگا، بچے کی اور اس کے علاوہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس کے بارے میں بتا دیں، وہ دکھا دیں. اینڈ اس کے اکارڈنگلی پھر آپ اگلے پروسیس پہ جائیں گے. وہ پروسیس یہ ہے کہ اب آپ کو کیوں چاہیے یہ سرٹیفکیٹ، کہ آپ کو لیٹس سے کالج یونیورسٹی نے داخلہ منع کر دیا ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹریل بناتی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ. جی اچھا سر، ہم نے آج گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کے بارے میں بات کر لی اور ہم نے کافی حد تک اس کے اندر کلیئرٹی لے لی ہے. تو آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آپ کے اگر مزید سوالات ہوں گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کے بارے میں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہماری ای میل پہ info@khatijalawassociate.com پہ ای میل کر سکتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر کوئی بھی آپ کی کنسرن ہے، کیوری ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے اور جواب دے دیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.